السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت زیادہ چرچا میں چل رہی ہے، وہ ہے محمد شمی کے انرجی ڈرنک پینے کی۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو انہوں نے جو ہے نا کرکٹ کھیلتے ہوئے کوئی انرجی ڈرنک پی اور وہ فوٹو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، اور کوئی بریلوی کے مولانا ہیں، انہوں نے جو ہے نا ایک ٹپڑی کی کہ یہ توہین ہے اور یہ گناہ کی بات ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اور وہ دنیا بھر کی باتیں۔ اس پہ جو ہے نا ایک بڑا وواد مسلمانوں کے بیچ ہو گیا کہ کیا رمضان میں انرجی ڈرنک پینا اور روزہ نہ رکھنا یہ کتنا درست ہے، کتنا درست نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں، کچھ لوگ مجھ سے بھی بول رہے تھے مفتی صاحب آپ ہی بتائیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ کتنا درست ہے۔ تو دیکھو بھائی، میں دو باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے اس پر، اور وہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر غلط ہو بھی رہی ہو، سپوز دیٹ غلط ہو رہی ہو، یہ غلط ہے نہیں ہے غلط وہ الگ بات ہے، میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہمارے سامنے غلط ہو رہی ہے، مان لیجئے کوئی ہمارا اپنا ہے، پڑوسی ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، محلے والا ہے، کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، تو اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ گنہگار سے نفرت مت کرو، بلکہ وہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس سے نفرت کرو۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کا گنہگار کو گناہ سے روکنا بھی جو تھا نا وہ محبتانہ تھا، اس کے اندر بڑی شفقت ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام جب کسی کو نصیحت کرتے تھے، کسی کو کسی گناہ سے روکتے تھے، تو اس کے اندر ایک شفقت اور ایک پیار ہوتا تھا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، ہم اور آپ جب کسی گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارا جو مزاج ہے وہ بہت الگ ہوتا ہے۔ ہم جب کسی گنہگار کو دیکھتے ہیں تو ڈائریکٹلی اس کو گناہ پر ایسے ٹوکتے ہیں جیسے کہ وہ بہت بڑا مجرم ہو، اور ہمارے ٹوکنے کا انداز اس کے ساتھ خیرخواہی، اس کے ساتھ ہمدردی تو نہ کے برابر ہوتی ہے، بلکہ اس کو نیچا دکھانا اور سامنے والے کو گلٹی فیل ہو، اس کو ایک مجرم کی طرح ٹریٹ کرنا، یہ ہمارے ٹوکنے میں بولنے میں پایا جاتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں بھی اگر آپ جگہ جگہ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ گنہگاروں سے بھی بڑے محبت کے ساتھ کلام فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں تم کہاں بھٹکے ہوئے چلے جا رہے ہو، اے میرے بندوں دیکھو میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، غفور الرحیمہ وکان اللہ غفور الرحیمہ ان اللہ یحب التوابین، ہے نا۔ تو ایسے اللہ کے بہت جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کو وارننگ بھی دی ہے نا، تو وارننگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو اللہ بہت محبت کرنے والا ہے، اللہ بہت پیار کرنے والا ہے۔ ایسی حضور کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو گنہگاروں کو جہاں حضور نے تنبیہ فرمائی ہے تو وہ انداز بڑا محبت بھرا ہوا کرتا تھا، یعنی سامنے والے کو یہ لگتا تھا کہ رسول اللہ جو بول رہے ہیں وہ میرے خیرخواہی میں بول رہے ہیں۔ ہمیں بھی جب کسی کو ہم ٹوک رہے ہوں تو ہمارے ٹوکنے کا انداز سامنے والے کو توہین والا نہ لگے، سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ میری یار انسلٹ کی جا رہی ہے، مجھے تو جو ہے نا وہ گلٹی فیل کروایا جا رہا ہے، مجھے تو جو ہے نا میرے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ جب ہم کسی گنہگار کو گناہ سے روکنے کی کوشش کریں یا نصیحت کریں تو ہمارا انداز جو ہے نا وہ ناصحانہ ہونا چاہیے، محبت بھرا ہونا چاہیے، کہ جس کو ہم ٹوک رہے ہیں اس کو یہ لگے کہ یار یہ تو میرا بڑا خیرخواہ ہے، یہ تو مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ یہ چیز آج ہمارے سماج سے بہت حد تک ختم ہو گئی ہے۔ مولانا لوگ بھی جو ہے نا وہ اگر کسی گنہگار کو ٹوک رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہے نالائق، لا حول ولا قوت الا باللہ، شرم نہیں آتی، نالائق ایسے کام کر رہا ہے۔ تو جو گنہگار ہوتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ تو میری انسلٹ کر کے چلے گئے، ہمدردی نہیں ہوتی اس کے اندر۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، مین پوائنٹ جو ہے نا، ہم کسی کو بھی ٹوکے، دیکھو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم اپنے چھوٹے بھائی کو غلطی پہ ٹوک رہے ہیں تو ایک ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ اس طرح کی ہے کہ چھوٹے والے بھائی کو یہ لگ رہا ہے کہ بڑا بھائی ڈانٹتا ہی رہتا ہے ہمیشہ، ایک ہوتا ہے بڑے بھائی کی ڈانٹ چھوٹے بھائی کے ذات ایسی ہے کہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ تو میرا بڑا خیرخواہ ہے، یہ تو میرے بڑے بھائی مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ تو پھر وہ ٹوکنا، وہ روکنا اور وہ تنبیہ چھوٹے بھائی کو اچھی لگتی ہے، اسے اچھا لگتا ہے کہ میرے بڑے بھائی مجھے ٹوک رہے ہیں۔ تو یہ انداز آج ہمارے سماج سے غائب ہو چکا ہے۔ علماء بھی اور مولانا لوگ بھی اگر گنہگار کو ٹوک رہے ہوتے ہیں تو اس ٹوکنے میں جو ہے نا نصیحت، محبت، شفقت، ہمدردی کم ہوتی ہے، بلکہ اس میں ایسے بس ایک دم وہ کہنا نا اجڑ پن زیادہ ہوتا ہے، ایک بے عزتی ٹائپ، اور ایک بول سکتے ہیں نا کہ سامنے والے کو وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ میری خیرخواہی میں بات کریں۔ اچھا جب اس کو یہ لگے گا نہیں کہ آپ اس سے خیرخواہی میں کوئی بات کریں تو پھر وہ آپ کی بات ایکسیپٹ کیوں کرے گا؟ تو پھر آپ کا بولنا میرے خیال میں نفع کم نقصان والا زیادہ بن جاتا ہے۔ تو حکمت کے ساتھ
ہمیں کسی کو نصیحت کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات کہ محمد شمی نے جو کیا وہ کیا ہے، تو بھائی دیکھو ہر انسان اپنے دین پر عمل کرنے میں مکمل طور پہ آزاد ہے۔ وہ اپنی قبر میں جائے گا، ہے نا، اب وہ اپنی قبر میں جائے گا، اپنے نام اعمال کا حساب دے گا، اس نے صحیح کیا غلط کیا سب کو پتہ ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، سب سمجھدار لوگ ہیں۔ جو روزہ چھوڑ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں نماز چھوڑ رہا ہوں۔ جتنے بھی گناہ اس روئے زمین پر ہوتے ہیں نا، تو گناہ کرنے والا جانتا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں میں نے غلط کر رہا ہوں۔ 1-8% ہی کوئی، بلکہ میں تو کہتا ہوں 0.99% کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہم نے جو کیا وہ غلط ہے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کو غلط بات پر ٹوکنا بھی ہو رہا ہو تو وہ اس انداز میں ہو کہ اس کے اندر ایک فکر پیدا ہو، نہ کہ بغاوت پیدا ہو جائے۔ اب محمد شمی کے انرجی ڈرنک پینے پر جو مولانا نے ٹپڑی کی یا جو بھی باتیں چل رہی ہیں، تو اس میں نصیحت کم اور انداز اس ٹائپ کا ہے کہ محمد شمی کو اگر جب سننے کو ملے تو وہ بعد میں بھڑکے گا، وہ اس نصیحت کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو بہت اہم تھیں۔ اب جو مین بات ہے کہ محمد شمی نے کیا وہ صحیح کیا کہ غلط کیا، تو اس کا فیصلہ تو دیکھو اللہ کرے گا، ہے نا۔ میں جو عمل کر رہا ہوں میں اپنی قبر میں جاؤں گا، محمد شمی جو عمل کر رہا ہے وہ اپنی قبر میں جائے گا۔ عمومی طور پر ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ دیکھو روزہ ہو نماز ہو، ہمیں اس کو فرسٹ لیول پر رکھنا چاہیے، اور نماز روزہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش بھی کرنا چاہیے۔ لیکن محمد شمی نے اب تک جو کام کیے ہیں اس کو دیکھ کر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ محمد شمی جو ہے نا وہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑنے والا بندہ تو ہے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ارشاد بھی ہے کہ اچھا گمان رکھو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان بعض الظن اسم، کہ بہت سارے گمان جو ہے نا وہ گناہ ہیں، اسی لیے ہمیں ایک مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ محمد شمی ایک مسلمان ہے، اس نے وقتاً فوقتاً اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا ہے نا، تو ہمیں تو ایک اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور اچھا گمان ہم ایسے رکھ سکتے ہیں کہ محمد شمی سفر پر ہے، اور سفر پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود روزے کو چھوڑنے کی اجازت دی ہے کہ جب تم سفر پر ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ ہاں کوئی عزیمت پر عمل کرنا چاہے، کوئی روزہ نہ چھوڑے اور روزہ رکھ لے، وہی بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں شریعت نے رخصت دی ہے تو ہم انگلی اٹھانے والے اور ہم کسی کے بارے میں بدگمان ہونے والے، کسی کے بارے میں غلط سوچ رکھنے والے کوئی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ہم تو یہی امید رکھتے ہیں محمد شمی ایک اچھا مسلمان ہے، اچھا پلیئر ہے، ملک کے لیے بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے، اسلام کے لیے بھی بہت اچھا کام کرتا ہے۔ محمد شمی کو ہم سلام کرتے ہیں۔ اس نے جو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑا، اس پہ بہت کلیئرفیکیشن کسی نے دیا بھی تھا کہ سفر پر ہے وہ، یہی چیز میرے بھی ذہن میں آئی کہ بھائی وہ سفر پر ہے۔ اب سفر پہ آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کرنے کی شریعت نے خود اجازت دی ہے، تو ہم کون ہو سکتے ہیں یہ کہنے والے کہ نہیں تم روزہ ہی رکھو، اس کی چوائس ہے۔ شریعت نے جہاں چوائس دی ہے تو مجھے اختیار ہے کہ میں چوائس پہ عمل کروں۔ تو شریعت نے سفر میں روزے کو چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ محمد شمی سفر پر ہے، کرکٹ کے میچ میں اس نے روزہ چھوڑ دیا ہوگا، ہے نا، اب وہ کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے نا وہ کسی نے فوٹو کھینچ کے ڈال دیا تو اس پہ واویلا کھڑا ہو گیا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی قبر کی فکر کریں۔ ہمیں پرابلم یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر ہوتی ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے نا، خود کتنی نمازیں ہم چھوڑے بیٹھے ہیں اس کی فکر ہمیں نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب لوگ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہ جھگڑنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے نا ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے نا ایک دوسرے پر تنقید کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھا گمان یہ نیکی کا کام ہے۔ اچھا گمان شمی سے ہم یہی رکھتے ہیں کہ بھئی وہ سفر پر ہیں، انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا اور کرکٹ کھیل رہے ہوں گے، ورنہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ محمد شمی صاحب سے ہم ایسی امید نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اچھا گمان رکھیں اور فضول کے اتنے بحث مباحثے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور جو نصیحت کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی نصیحت خیرخواہی کے ساتھ، اپنائی اس کے ساتھ، کہ جس کو آپ نصیحت کر رہے ہو تو اس کو لگے کہ تم آپ اس کے خیرخواہ ہو، آپ اس کے لیے جو بول رہے ہو اس کو لگے کہ آپ اس کی محبت میں بول رہے ہو، تو نصیحت ایسی کرو۔ یہ دو ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، اس کے لیے کوئی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔